ٹیپو، چونکہ آپ بارڈر ایشوز اور افغانستان کی صورتحال کو فالو کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کی ایک بڑی وجہ افغانستان بھی ہے، گزشتہ دنوں چین میں کچھ عام ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان ملاقاتوں کے بعد افغان حکومت کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ ویسے میں نے بڑا سطحی سا سوال پوچھا ہے، بٹ آئی اسٹل وانٹ دی آنسر. ہاں بالکل، ایفرٹس ہو رہی ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کی طرف سے بھی، اور یہ یعنی اسحاق ڈار صاحب انہوں نے وزٹ کیا کابل کا، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. جو افغان انٹرم گورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہے ملا حسن صاحب، اس سے بھی متقی صاحب جو فارن منسٹر ہے. پھر اس کے بعد جو ٹرائی لیٹرل ایک میکنزم ہے جو 2017 سے اکثر لوگ لنک کرتے ہیں کہ ابھی یعنی یہ چیز شروع ہوئی ہے. تو یہ 2017 سے یعنی جب اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت سے یہ میکنزم تھا. تو وہاں پہ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں چائنا کے فارن منسٹر، پاکستان کے اور افغانستان کے، اور وہاں پہ جو یعنی سپے کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے کہ افغانستان کو بھی اس میں شامل کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے میرے خیال میں جو سب سے بڑا کنسرن ہے اور ہونا بھی چاہیے وہ ہے سیکیورٹی کے معاملات. اور پاکستان تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ پاکستانی طالبان کی شکل میں ہو. بلکہ ریسنٹلی انہوں نے جو جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تو انہوں نے جو BLA ان کے حوالے سے بھی سینئر آفیشلز نے کلیم کیا کہ وہ بھی افغانستان سے یعنی ان کی کمیونیکیشن جو ٹریس کی گئی تو وہاں سے ان کو یعنی احکامات مل رہے تھے. اور یہ بڑے شدید قسم کے الزامات ہیں اور وہ ہم گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ یعنی میں صرف ایک آپ کو مثال دوں کہ پچھلے تقریباً 9 دنوں میں تقریباً 32-33 کے قریب جو سیکیورٹی پرسنل ہیں وہ یعنی ٹارگیٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں. آج جو سب بہت بڑا واقعہ ہوا باجوڑ میں کہ جہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور اس کے ساتھ تحصیلدار اور تقریباً 3-4 کے قریب جو پولیس والے تھے وہ سارے ٹارگیٹ ہوئے ہیں اور سب کی شہادت ہوئی ہے. اور خیبر پختونخوا میں ویسے بھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی پریزنس وغیرہ ان کا انگریز بہت حد تک یعنی بہت زیادہ ہو چکا ہے. چونکہ میں کور کر رہا ہوں اس ایشو کو جو پہلے والی TTP تھی حکیم اللہ محسود کے ٹائم پہ یا فضل اللہ کے ٹائم پہ اور آج کی TTP، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آج کی TTP ہے وہ جو ماضی کی TTP ہے اس سے بھی زیادہ اسٹرینتھن ہو گئی ہے. ان کے ریکروٹمنٹس کے حوالے سے بھی، نئے اسلحہ کے حوالے سے بھی اور پروپیگنڈے فرنٹ پہ بھی. تو اسٹیٹ کو پاکستانی جو گورنمنٹ ہے ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں ان کو پیریفری کے معاملات سمجھ کے یعنی اگنور کیا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان میں نہ اتنی کیپیسٹی ہے اور ریسورسز کی بھی کمی ہے. تو جب تک یہ دونوں یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ساتھ مل کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو یعنی ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے. یہ جو یعنی خیبر پختونخوا کے جو آج کے حالات بن رہے ہیں یہ فیوچر میں، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نیئر فیوچر میں یہ چیزیں پنجاب تک بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اور آلریڈی جو میاوالی ڈسٹرکٹ ہیں اور ڈیرہ غازی خان وہاں پہ جو TTP کے ہیں ان کی پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے، وہ ان کی طرف سے حملے بھی ہوتے ہیں، ٹارگیٹڈ اسیسینیشن بھی ہوتے ہیں. بلکہ ابھی تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ جس میں وہ ڈرون جو ہے وہ بھی استعمال کریں اپنے حملوں میں. تو یہ نہ ہو کہ پھر پورے ملک تک یہ جس طرح یہ بہت عام خبر ہے ٹیپو جس سے آپ نے آگاہ کیا ہے. ٹیپو، ایران نے تو اپنی پوزیشن کمپرومائز نہیں کی بلکہ انہوں نے تو بڑے بہادری سے یہ کہا کہ ہم نے اپنے نیوکس کی پوزیشن چینج کر دی، حملے سے پہلے ہمارا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. آن دی ادر ہینڈ اسرائیل نے یہ کلیم کیا کہ 50 سے 70% ایران کی اٹیک کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک پرماننٹ صورتحال اختیار کر جائے گی سیز فائر، یا پھر بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ سکتا ہے معاملہ اور امریکہ دوبارہ انوالو ہو جائے گا اور سیز فائر ختم ہو جائے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک ٹرمپ پاور میں ہے تو اسرائیل کی طرف سے یعنی دوبارہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی حملے کی تیاری ہوگی یا حملے کی کوشش کی جائے گی. بلکہ ٹرمپ کی طرف سے تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے بھی سیز فائر کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور اسرائیل کلیم کر رہا ہے اور اس میں یعنی اس حد تک وہ نیوکلیئر جو وہاں پہ انسٹالیشن ان کو ٹارگٹ کرنا کس حد تک وہ تباہ ہو گئی ہیں وہ تو کنٹروورشل ہے، ڈسپیوٹڈ ہے. لیکن جو ملٹری ان کی ہائی کمانڈ تھی ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، پھر کچھ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ وغیرہ تھے وہ جو انفلٹریشن ہوئی تھی موساد کی طرف سے تو وہ یعنی سکسیسفل رہی. اور وہ خود یعنی ایرانین آفیشیل اپنے میڈیا کے ذریعے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو آپ اگر یہ پوچھیں کہ وینر کون ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایران نے سروائیو کیا ہے، کیونکہ اسرائیل تو بیچ میں US کو بھی لے کے آتا ہے اس جنگ میں، لیکن جس طریقے سے سروائیو کیا ہے تو وہ میرے خیال میں بڑی اچیومنٹ ہے. اور ابھی ایران کے پاس موقع بھی ہے کہ وہ انٹرنل جو ان کی اپنی ڈیفینس ہے وہ اس پہ زیادہ وہ فوکس کریں. ان اسٹیٹ کے وہ جو پراکسیز کے ذریعے وہ پورے ریجن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.